السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ کافرون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ کافرون کی 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے۔ ہاں کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو یہ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقت کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ اور عین میں فرق کریں گے۔ حمزہ الگ ہے اور عین ساکن الگ ہے۔ اعبد، اعبد، تو یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، میم پر اظہار ہوگا۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ اور عین کا یہاں پر بھی فرق رکھنا ہے۔ اعبد، اعبد، یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اور دال پر قلقلہ ہوگا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے، یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھنا۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے، یہاں پر ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی انا کا لفظ آئے گا تو وہاں پر الف کو سائلنٹ کر دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا أَنَا، یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ۔ یہاں پر عبدتم، عبدتم نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر عبدتم پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دال کو سائلنٹ کریں گے، دال کو تا میں ملا دیں گے۔ عبدتم، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، دال کو تا میں ملا دیں گے۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر 2 لفظ ایک ساتھ آ جائیں جن کا مخرج سیم ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو اور دوسرے پر تشدید ہو۔ یہاں پر دیکھیں، دال اور تا جو ہے یہ ہم مخرج ہیں، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، دال کو تا میں ملا دیں گے۔ عبدتم، عبدتم، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔
یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، میم کا اظہار ہوگا، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ اور عین کا فرق رکھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال پر وقف ہوگا تو دال ساکن ہو جائے گا اور ساکن دال پر قلقلہ ہوگا۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، یہاں پر میم پر اظہار ہوگا۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔